اب آئیے صحابہ کرام میں سے حضرت بلال کی محبت اور ادب کا عالم کیا تھا. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی بلال ہے جو رنگ کے سیاہ، ہونٹ بڑے بڑے، دیکھنے میں کوئی خوبصورت نہیں ہے مگر ہے غلام. دوسری طرف وہ معاشرہ ہے عرب کا جہاں پر قریش ہیں، بڑے بڑے سردار ہیں، ان کے ہاں تو غلاموں کی کوئی اہمیت نہیں. مگر وہی بلال جب کلمہ پڑھتے ہیں مسلمان ہو جاتے ہیں اور حضور کے غلام بن جاتے ہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صحابی اور حضور کے یار اور خلیفہ دوم، حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی جب حضرت بلال کو مخاطب کرتے، معلوم ہے کیا کہتے؟ عرض کرتے یا سیدی یا بلال، اے میرے سردار بلال، اے میرے سردار بلال، اے میری آنکھوں کے تارے بلال، اے میرے سر کے تاج بلال، یا سیدی یا بلال. حضرت عمر یوں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب فرماتے تھے. آپ کے علم میں ہوگا کہ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت آتا ہے اور اللہ کے اذن سے جبریل امین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، کیا آپ بھی اپنے حبیب سے ملنا چاہتے ہیں؟ اس پر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، میں بھی اپنے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو جاتا ہے اور حضور اس دنیا سے ظاہری طور پر پردہ فرما جاتے ہیں. صحابہ کرام کی غم کی یہ حالت ہے، غم کی حالت یہ ہے کہ حضرت عمر جیسے جلیل القدر صحابی آپ تلوار نکال لیتے ہیں اور فرماتے ہیں اگر کسی نے یہ کہا حضور کا وصال ہو گیا تو میں اس کا سر، اس کی گردن، اس کے بدن سے جدا کر دوں گا. یعنی حضور کے غم میں، حضور کی جدائی میں اتنے بے حال ہو جاتے ہیں. حضرت عمر فرماتے ہیں جس نے یوں کہا کہ حضور کا وصال ہو گیا میں اس کو، اس کی گردن کو، اس کے سر کو، اس کے بدن سے جدا کر دوں گا. صحابہ کرام کی غم کی یہ حالت تھی. ادھر ایک صحابی کھیتوں میں کام کر رہے ہیں، حضور کی وصال کی خبر ملتی ہے، ادھر ہی بیٹھ جاتے ہیں اور رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ یہ میری وہ نگاہیں ہیں جن سے میں حضور کو تکتا رہا، جس سے میں مدعا جیسے حضور کے مکھڑے کی زیارت کرتا رہا. باری تعالیٰ میری یہ وہ نظریں ہیں، یہ نگاہیں ہیں جن سے میں حضور کو تکتا رہا، حضور کی زیارت کرتا رہا. باری تعالیٰ میں یہ نہیں چاہتا کہ آج کے بعد یہ نگاہیں حضور کے سوا کسی اور کو دیکھیں. باری تعالیٰ مجھے اسی لمحے اندھا کر دے، مجھے اسی لمحے اندھا کر دے، میری نظروں کی جو بینائی ہے اس کو ختم کر دے. وہ صحابی کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کی دعا کو قبول کرتا ہے اور اسی لمحے ان کی نظروں کی بینائی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. یہ صحابہ کرام کے حضور کے جدا ہونے کی کیفیت تھی. دوسری طرف حضرت بلال ہے، جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، یہ وہی بلال تھے جو حضور کے خزانچی بھی تھے. یہی وہ بلال ہیں جو حضور کے مؤذن ہیں، مؤذن رسول ہیں، مسجد نبوی میں اذان دیا کرتے تھے. یہ وہی بلال ہے کہ بعض نے اعتراض کیا کہ بلال اذان دیتا ہے تو اس کے الفاظ صحیح طرح سے ادا نہیں ہوتے. حضور نے منع فرما دیا اے بلال اب تو اذان نہ دیا کر. بلال نے اذان بند کی، ادھر سے رب کائنات نے حکم دیا کہ سورج مت طلوع ہونا، سورج مت طلوع ہونا. یہ بلال ہے اور حضور کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ جب حضور کا وصال ہوا مدینہ کو چھوڑ گئے کہ وہ نگری جہاں محبوب ہوتا تھا، جہاں صبح و شام میں حضور کی زیارت کرتا تھا، جہاں صبح و شام
حضور کے چہرہ انور پر نظروں کو جماتا تھا، جہاں کھڑے ہو کر میں اذان دیتا تھا اور جب کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ، میری نظروں کے سامنے حضور کا مکھڑا ہوتا تھا۔ اب جب وہ محبوب نہ رہا تو اس مدینہ میں رہنے کا بھی کچھ فائدہ نہیں۔ اور پھر یوں بھی تھا کہ اب چونکہ حضور اس مدینہ میں ظاہر نظر نہیں آتے تو میں اس مدینہ میں رہ نہیں سکتا، چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کو چھوڑ کر دمشق کی طرف چلے جاتے ہیں اور وہاں رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک روز تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال آرام فرما ہے، حضور آپ کے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور آ کر فرماتے ہیں اے بلال تو ہم سے اداس نہیں ہوا؟ ہم سے ملاقات کا تمہارے دل میں کوئی خواہش نہیں ہے؟ اے بلال تو مدینہ نہیں آئے گا؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا تھا کہ حضرت بلال جو حضور کی جدائی کی وجہ سے مدینہ چھوڑ گئے تھے، دمشق چلے گئے تھے، جب حضور خواب میں تشریف لائے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بیدار ہوئے اپنی سواری کو تیار کیا اور حضور سے ملاقات کے لیے مدینہ کو روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب جب مدینہ آتے ہیں آ کر دیوانوں کی طرح گلیوں میں گھومتے ہیں، جو بھی بچہ یا بڑا ملتا ہے اس سے پوچھتے ہیں میرا محبوب کہاں ہے، میرے آقا کہاں ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہے۔ حضرت بلال دیوانہ ہے، مدینہ کی گلیوں میں گھومتے ہیں، ہر کسی سے پوچھتے ہیں بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں گیا، میں اپنے محبوب سے ملنا چاہتا ہوں، میں ان کی ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کے مکھڑے کو دیکھنا چاہتا ہوں، بتاؤ تو صحیح میرا محبوب کہاں ہے، مجھے کہاں ملے گا، وہ کہاں گیا۔ جب یہ منظر ہوتا ہے مدینہ کے بچے بڑے صحابہ کرام صحابیات سارے مسجد نبوی میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی مسجد نبوی میں آتے ہیں اور ہر کونوں میں حضور کو ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ آقا کہاں ہو، آقا کہاں ہو۔ پھر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے روضہ انور میں تشریف لے جاتے ہیں۔ جب حضور کے روضہ پر جاتے ہیں، حضور کے روضہ انور سے لپٹ جاتے ہیں، اپنا سینہ حضور کی قبر انور پر رکھتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کہاں ہیں۔ زاروں قطار روتے ہیں، زاروں قطار روتے ہیں، ہر طرف ہچکیوں کا سما ہوتا ہے۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر بلال کو عرض کرتے ہیں اے بلال یا سیدی یا بلال، ہم ترس گئے آپ کی اذان کی آواز کو سننے کو لیے، اذان تو دیجئے تاکہ وہ منظر جب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاتی میں جو منظر ہوتا تھا وہ دوبارہ یاد تازہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی آواز میں آپ کی زبان سے پھر سے اللہ اکبر کی صدائیں سنیں۔ حضرت بلال فرماتے ہیں اے عمر، پہلے تو میں اذان دیتا تھا، میرے سامنے حضور کا مکھڑا ہوتا تھا، حضور کی زیارت کرتا تھا، اے عمر مجھے مجبور نہ کریں، میں اب اذان نہیں دے سکتا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا مگر حضرت بلال نے انکار کر دیا۔ اس پر صحابہ کرام نے سوچا حسنین کریمین کو لے آتے ہیں، ان شہزادوں کی بات کو کبھی بھی یہ ٹالیں گے نہیں۔ چنانچہ حضرت امام حسن اور حسین حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں چچا جان وہ اذان بلالی جو آپ حضور کے دور میں ہمارے نانا کے دور میں دیتے تھے، اے چچا جان آج وہ اذان تو سنائیں۔ حضرت بلال جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے جدائی کا صدمہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، حضرت بلال نے جب حسنین کریمین کی آواز میں ان سے یہ سنا کہ اے بلال اذان تو دو، اس کا انکار نہ کر سکے اور حضرت بلال وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اذان کے لیے۔ چنانچہ ایک منظر ہوتا ہے حضرت بلال اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرتے ہیں، ادھر صحابہ کرام
حضور کا دور یاد کر کر کے آہو بکا شروع ہو جاتی ہے. صحابہ کرام زار قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. پھر یہی رونا ان کی آہو بکا میں چینج ہو جاتا ہے. پھر یہی آہو بکا ان کی چیخوں میں بدل جاتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر دوسرے کلمے پر پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ. پھر اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تیسرے جملے پر آتے ہیں اور ایک اونچی آواز میں کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ. حضرت بلال نے جب یہ کلمہ کہا، چونکہ حضور کی محبت میں یہ چور تھے، حضور کے ساتھ ہر وقت رہنے والے تھے، حضور کی غم اور حضور کی جدائی کا غم برداشت سے باہر تھا. جب اشہد ان محمد رسول اللہ کہا، نظر اٹھائی تو تاجدار کائنات کی زیارت نہ ہوئی، حضور کے مقبرے کی زیارت نہ ہوئی. اسی انداز میں چیخ نکلی، حضرت بلال بے ہوش ہو کر زمین پہ گر گئے. حاضرین محترم، یہ صحابہ کی محبت تھی، صحابہ کی تعظیم تھی کہ ایک پل بھی حضور سے جدا رہنے کو برداشت نہ کرتے تھے. حاضرین محترم، دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان آیات کی روشنی میں حقیقت ایمان کو سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علیہ الا البلاغ.